أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم حرام کیا گیا ان پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر نام پکارا گیا اللہ کے علاوہ کا اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا اور جو اونچائی سے گرنے سے مر گیا اور جو سینگ لگنے سے مر گیا اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور جو ذبح کیا گیا ستھان پر اور یہ کہ تقسیم کرو چوہے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے آج کے دن نا امید ہوگے کافر تمہارے دین سے ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا بس جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک سے گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں محترم آباد آیت مبارکہ کے اندر مختلف چیزوں کی حرمت کا تذکرہ ہوا ہے اگرچہ اس آیت مبارکہ میں کافی ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے لیکن ان چیزوں میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف اس جگہ پر نہیں ہوا قرآن حکیم کے کچھ دیگر مقامات پر بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 ہے صفحہ نمبر 25 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। तो यहाँ पर उन्हीं चार चीज़ों का तज़किरा हुआ है और उसी तरतीब से तज़किरा हुआ है कि जिस तरतीब से सूरतुल माइदा में इन चार चीज़ों का तज़किरा हुआ है। उसके बाद सूरतुल अनआम है, दूसरा मकाम तो ये खुद सूरतुल माइदा वाला हो गया। तीसरा मकाम सूरतुल अनआम है और उसकी आयत नंबर 145 है, सफ़ा नंबर 133। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतऊमु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिज्सुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही। तो यहाँ पर भी उन्हीं चार चीज़ों का उसी तरतीब से तज़किरा हुआ। तो ये तीसरा मकाम है। उसके बाद चौथा मकाम सूरतुल नहल है। सूरतुल नहल की आयत नंबर 115 है, सफ़ा नंबर 253। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही। तो ये कुरान हकीम के चार मुख्तलिफ मकामात पर इन चारों चीज़ों की हुर्मत का तज़किरा हुआ है और चारों जगह पर तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल एक ही रखी है, तरतीब के अंदर कोई फर्क नहीं आया। कुरान हकीम के अंदर कई और चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक से ज्यादा मकामात पर इकट्ठा जिक्र किया, तो वहां पर तरतीब में फर्क आ गया। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 151 है, सफ़ा नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। इस आयत मुबारका में एक चीज जिक्र की गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर आयतों की तिलावत करते हैं, यतलू अलैकुम आयातिना। दूसरी चीज जिक्र की गई वह युज़क्कीकुम, और तुमको पाकीज़ा करते हैं। तीसरी चीज जिक्र की गई वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। सबसे पहले तिलावत आयात, फिर तज़किया, फिर तालीम किताब व हिकमत। सूरह आली इमरान आयत नंबर 164, सफ़ा नंबर 65। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीन चीजों का तज़किरा फरमाया है
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. آگے وہ تین چیزیں آ گئیں، اور جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں ترتیب تھی، یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تلاوت آیات ہو گئی. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ ہو گیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تعلیم کتاب و حکمت ہو گئی. تو یہ دو مقام ہو گئے، دونوں میں پہلے تلاوت آیات، درمیان میں تزکیہ، اور آخر پہ تعلیم کتاب و حکمت. اس کے بعد انہی چیزوں کا تذکرہ سورۃ الجمعہ، سورت کا نمبر 62 ہے، آیت نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 500. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا اور اسی ترتیب کے ساتھ تذکرہ کیا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات ہو گئی. ویزکیہم، تزکیہ ہو گیا. ویعلمہم الکتاب والحکمت، تعلیم کتاب و حکمت ہو گئی. یہ تین مقامات کے اوپر ترتیب ایک رہی، لیکن یہی تین چیزیں ایک چوتھا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، صفحہ نمبر 19. یہاں پر بھی چیزیں وہی ذکر ہوئی، لیکن یہاں پر ترتیب وہ نہیں رہی، یہاں ترتیب بدل گئی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تلاوت آیات تو رہی شروع میں. اس کے بعد ان تینوں مقامات پر تھا تزکیہ، اور پھر تھی تعلیم کتاب و حکمت. لیکن یہاں پر آ گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب و حکمت پہلے ہو گئی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ بعد میں ہو گیا. تو گویا کہ ان چیزوں کا بھی اللہ رب العزت نے 4 مختلف مقامات پہ تذکرہ کیا ہے. 3 مقامات پہ اگرچہ ترتیب ایک رہی ہے، لیکن بہرحال ایک مقام پر ترتیب بدل گئی ہے، تزکیہ درمیان کی بجائے آخر میں ہو گیا ہے. اسی طرح کئی اور مثالیں موجود ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ مختلف چیزیں اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں مختلف مقامات پر. ایک جگہ پر ترتیب اور ہوتی ہے، دوسری جگہ پر ترتیب میں فرق ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 4 آیات مبارکہ حرمت والی، ان 4 چیزوں کے حوالہ سے جن کی حرمت کا تذکرہ ہے، حرام ہونے کا تذکرہ ہے، تو یہ 4 آیات مبارکہ جو ہیں، ان میں کسی میں بھی اللہ نے ترتیب نہیں بدلی ہے. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس ترتیب کے اندر بھی کوئی خاص حکمت وہ یقیناً موجود ہے. میرے محترم احباب، جس وقت ہم اس ترتیب کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے مردار کا تذکرہ ہے، اس کے بعد خون کا تذکرہ ہے، اس کے بعد خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہے، اور پھر ان میں سے 4 چیزوں میں سے سب سے آخری وہ کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. ان میں سے پہلی 3 چیزیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے حرام وہ بھی ہے، لیکن باقی 2 کی نسبت وہ چھوٹی حرام چیز ہے. اس کا حرام ہونا باقی 2 کی نسبت چھوٹا ہے. خون اس سے بڑا حرام نظر آتا ہے ہمیں،
خنزیر کا گوشت اس سے بڑا حرام نظر آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے پہلی تین چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف بات جا رہی ہے، ترتیب سعودی بن رہی ہے کہ پہلے سب سے چھوٹا حرام، پھر اس سے بڑا حرام، پھر اس سے بڑا حرام۔ تو جب پہلی تین چیزوں میں یہ ترتیب ہے تو پھر تقاضا اس چیز کا یہی ہے کہ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ ان تینوں سے بڑی حرام ہونی چاہیے، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ ترقی من الادنا الی الاعلی چل رہی ہے۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مردار سب سے چھوٹا حرام ہے، خون اس سے بڑا حرام ہے، خنزیر کا گوشت اس سے بڑا حرام ہے؟ اس حوالہ سے مردار حرام تو ہے، لیکن مردار کے اندر بڑا سارا استثناء موجود ہے۔ مردار حرام ہونے کے باوجود اس کے کچھ اجزاء بھی حلال ہیں اور اس کی کچھ انواع بھی حلال ہیں۔ مردار حرام ہے، لیکن مردار کا چمڑا دباغت کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ مردار کی ہڈی، اس کا استعمال جائز ہے، وہ پاک ہے۔ تو مردار حرام ہونے کے باوجود اس کے یہ اعضاء یہ حلال ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔ اور انواع کے لحاظ سے مردار حرام ہے، لیکن مچھلی مردار بھی ہے تو حلال ہے، ٹڈی مردار بھی ہے تو حلال ہے۔ تو مردار کے کچھ اجزاء بھی حلال ہو گئے، کچھ انواع بھی حلال ہو گئی، اور یہ جو انواع حلال ہوئی ہیں تو مچھلی کی ساری اقسام حلال ہو گئی۔ ہر وہ چیز جس کو مچھلی کی تعریف کے تحت ذکر کیا جائے وہ ساری حلال ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ استثناء ہے، اور بڑا سارا استثناء ہے، کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلی چیز کی طرف، خون۔ اللہ اکبر۔ مردار کے اجزاء، ان کے اندر بھی استثناء تھا اور انواع کے اندر بھی استثناء تھا، لیکن جو خون ہے، جو میں نے مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں، تو دم مسفوح کا بھی ایک جگہ پر تذکرہ ہے کہ وہ خون کے جو ذبح کے وقت بہتا ہے، تو جس وقت چار مقامات میں سے ایک میں دمن مسفوحن کہہ دیا گیا ہے، تو اس میں وضاحت ہوگی کہ جو خون کی حرمت ہے تو وہ دم مسفوح کی ہے، ہر قسم کے خون کی نہیں۔ اجزاء کے لحاظ سے جو ہے، جو دم مسفوح نہیں ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ ہاں، دم مسفوح میں سے کوئی جز حلال نہیں۔ اور انواع کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جگر اور تلی خون کی انواع ہیں، لیکن حلال ہیں۔ تو یہاں پر بھی استثناء تو ہو گیا، لیکن اتنا استثناء نہیں ہے۔ مردار کے اندر استثناء تھا بہت زیادہ سارا، یہاں پر استثناء تو ہوا لیکن مردار کی نسبت بڑا کم ہوا۔ اس کے بعد آگے آ گیا خنزیر کا گوشت۔ قرآن حکیم کے چاروں مقامات پر اگرچہ خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہے، لیکن مفسرین کا اجماع ہے، ساری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ لفظ اگرچہ صرف گوشت ہے، لیکن جس جس چیز کا اس گوشت سے تعلق ہے تو ہر وہ چیز جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو جو اس گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ چمڑا وہ بھی حرام ہے، گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہڈی وہ بھی حرام ہے، گوشت کے ساتھ ہے۔ چربی وہ بھی حرام ہے، گوشت کے ساتھ ہے۔ تو اگرچہ
قرآن حکیم میں لحم خنزیر کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی تفسیر کے اوپر پوری امت مسلمہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا چمڑا جو ہے وہ حلال ہے، یا اس کی ہڈی حلال ہے، یا اس کی چربی حلال ہے۔ کسی نے آج تک فتویٰ نہیں دیا، سب کا فتویٰ ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ صرف ایک چیز کہ جس کا براہ راست گوشت سے تعلق نہیں، گوشت کے اور اس کے درمیان چمڑے کا فاصلہ ہے، خنزیر کے بال، ان کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے، ساری امت کی نہیں، اکثریت کی نہیں، صرف بعض کی رائے ہے کہ خنزیر کے بال جو ہیں ان کا چونکہ گوشت کے ساتھ براہ راست تعلق کوئی نہیں، تو وہ جو ہے وہ جائز ہیں استعمال کرنا، لیکن وہ بھی صرف چمڑا سینے کے متعلق کہا گیا کہ چمڑا سینے کے لیے خنزیر کے بال اگر استعمال کر لیے جائیں تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، امت کی اکثریت نے کہا کہ جائز کوئی نہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اگر یا تو امت کی اکثریت کے مطابق تو استثناء بالکل ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر بعض کے نزدیک استثناء ہے بھی تو وہ بالکل تھوڑا سا استثناء ہے۔ تو پہلی چیز بھی حرام لیکن اس میں سے استثناء کافی زیادہ، دوسری چیز بھی حرام اور اس میں سے استثناء کم ہو گیا، تیسری چیز بھی حرام اور اس میں سے استثناء اور کم ہو گیا، تو پھر واضح ہوا کہ پہلی چیز جو ہے وہ حرام تو ہے لیکن چھوٹی حرام ہے، اس میں گنجائش بڑی ساری نکل آئی۔ دوسری چیز بھی حرام ہے لیکن یہ اس سے بڑی حرام ہے، اس میں گنجائش کم نکلی ہے، اور تیسری اس سے بڑی حرام ہے کیونکہ اس میں گنجائش نہ ہونے کے برابر نکلی ہے، یا کئیوں کے نزدیک تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بھی بڑی حرام ہوگی۔ اللہ اللہ۔ ایک دوسری بات، مردار حرام ہے لیکن خون جو ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ دم مسفوح جو ذبح کے وقت گردن سے نکلتا ہے وہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردار کے حرام کی ہونے کی وجہ یہ خون ہے۔ جس وقت جانور جو ہے وہ خود بخود مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا شرعی انداز میں، تو اس کا وہ خون اندر رہ گیا اور اس خون کی وجہ سے وہ پورا جانور بھی حرام ہو گیا۔ جب خون کی وجہ سے مردار حرام ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خون زیادہ بڑا حرام ہے نا، کہ جس نے مردار کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال چار چیزوں کے اندر ترتیب بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ مردار سب سے چھوٹا حرام، خون اس سے بڑا حرام، خنزیر کا گوشت اس سے بڑا حرام، اور جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہے تو وہ سب سے بڑا حرام۔ حکماء جو ہیں ادویات کی مختلف خاصیات وغیرہ ذکر کرتے ہوتے ہیں نا، تو ایک خاصیت گرم خشک ذکر کرتے ہیں اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے درجے کی گرم خشک چیز ہے، یہ دوسرے درجے کی گرم خشک چیز ہے، یہ تیسرے درجے کی، یہ چوتھے درجے کی گرم خشک چیز ہے۔ اور جو چوتھے درجے کی گرم خشک ہوتی ہے نا، تو اس کے متعلق حکماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے یوں سمجھے کہ قاتل ہے، یہ چوتھے درجے کی جو گرم خشک چیز ہے۔ تو حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ میرے دادا محترم، وہ اس آیت مبارکہ میں کہتے تھے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر جو نامزد ہے نا، اس کو بھی اللہ نے چوتھے درجے پر جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، تو یہ بھی چوتھے درجے کا گرم خشک ہے کہ جس کے متعلق حکماء کا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ قاتل چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ترتیب کے ساتھ ما احل لغیر اللہ بھی، اس کا سب سے بڑا حرام ان چار چیزوں میں سے ہونا یہ واضح ہو گیا۔
اب دیکھنا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ اللہ، میرے محترم احباب، اہل کا جو لفظ ہے لغوی معنی اس کا ہے رفع صوت، رفع صوت، آواز کا بلند ہونا۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات وہ یہی ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہے وہ یہاں پر اصل مراد نہیں ہے، بلکہ جس کو غیر اللہ کی طرف نامزد کر دیا گیا ہے تو وہ ہے جو اس آیت مبارکہ کا مصداق۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے یہی مصداق لیا کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا، جس کو غیر اللہ کے تقرب کے طور پر دیا گیا، جس کو غیر اللہ کی نظر کے طور پر دیا گیا، جس کو غیر اللہ کی نیاز کے طور پر دیا گیا، بے شک ذبح کے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ یہاں پر ما احل لغیر اللہ بھی، یا ما احل بھی لغیر اللہ، جس میں سورۃ البقرہ میں ہے، اس سے ایسے جانور مراد لیتے ہیں کہ جن کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ یہاں پر ماں کا جو لفظ ہے اس کو عام بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف جانور ہی نہیں، ماں الا ماں عام ہے، کوئی بھی چیز کے جس کو غیر اللہ کی طرف نامزد کر دیا گیا ہو، وہ حلوہ ہے، کھیر ہے، جو بھی ہے، صرف جانوروں کا ہی معاملہ کوئی نہیں، جس کو بھی غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا۔ ہمارے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آیت مبارکہ کا مصداق ہونے کے لحاظ سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ذکر ہے مردار کا اور وہ بھی جانور، پھر ذکر ہے دم کا، خون کا، اور وہ بھی جانور کا ہوتا ہے، پھر ذکر ہے خنزیر کے گوشت کا تو وہ بھی جانور ہے۔ اس لیے چوتھی چیز کو بھی جانور سے متعلق رکھنا تو وہ مصداق کی حیثیت سے تو وہی بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگرچہ آیت کا مصداق جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز والی رائے زیادہ بہتر ہے، لیکن مسئلہ بہرحال وہی ہے کہ جو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ آیت کا مصداق وہ چلو پوری طرح نہ بھی بنے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا ہے، خواہ وہ کوئی جانور ہے یا غیر جانور ہے، کچھ بھی ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ اللہ، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے مراد لیا کہ غیر اللہ کے لیے جو نامزد کر دیا گیا۔ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی، جس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت، وہ مراد ہے۔ تو میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ چلو ایک منٹ کے لیے ہم وہی مراد لے لیتے ہیں، موقف پھر بھی ہمارا ثابت ہوگا۔ کیوں؟ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا تو اس کے اوپر تو تم نے بھی کہہ دیا نا کہ حرام ہے، اس آیت مبارکہ کا مصداق ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا کہ یہ حرام ہے کیوں؟ تو حرام اس لیے نا
کہ غیر اللہ کا جب نام لیا گیا ہے ذبح کے وقت، تو یہ تعظیم جہاں اللہ کی ہونی چاہیے تھی تو وہاں غیر اللہ کی تعظیم ہو گئی. تو صرف نام لینے میں تعظیم زیادہ ہے یا پوری طرح اس کے نام کر دینے میں تعظیم زیادہ ہے؟ ایک ہے کہ صرف اس کا نام لیا ذبح کے وقت، تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم آئی تو حرام ہو گیا. تو جس کو نام رد کر دیا گیا ہے کہ یہ اسی کے نام پر متعین کر دیا گیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ غیر اللہ کی تعظیم بن گئی نا، تو پھر تو اور زیادہ بطریق اولا حرام ہو جائے گا. تو اس لیے بے شک آپ یہ بھی کہو نا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، تو پھر بھی جس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا ہے تو وہ تو اس سے بھی بڑا حرام بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غیر اللہ کی تعظیم تو اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت قاضی اسمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں ہمارے علاقے کے اندر گوشت کی دکانیں ہیں کہ صاحب ہیں جو کہ دکانوں کے اوپر گوشت فروخت کرتے ہیں، مسلمان کے صاحب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے تو تب حلال ہوگا، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کوئی نہیں بولتے تو لوگوں نے ہم سے گوشت لینا چھوڑ دینا ہے. تو وہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. مقصود ان کے ذبح سے کوئی تعظیم الہی کوئی نہیں ہوتی، ان کے دل کے اندر کئی دفعہ خیال تک بھی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تعظیم بنا رہے ہیں ہم. وہ تو ایک روٹین وائز جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول دیتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں. دل میں تعظیم ہوتی کوئی نہیں، صرف لفظ تعظیم والا ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ دل میں تعظیم کا خیال ہر کساب کے ہر وقت کے ذبح کے وقت کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں جس وقت ہم قربانی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں نا، یا جس وقت حج کے لیے ہدی لے کے جاتے ہیں اور حج کے لیے وہ ذبح کرتے ہیں نا، تو وہاں پر تو واقعی جو ہے وہ دل کے اندر تعظیم موجود ہوتی ہے. لیکن جس وقت صرف گوشت کے لیے ذبح ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ تعظیم والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا. اس وقت نام لینے سے تعظیم بن گئی لیکن دل کے اندر تعظیم کوئی نہیں ہوتی، صرف نام تعظیم والا ہو جاتا ہے. اب اگر ایک عیسائی کساب ہے اور وہ کساب جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم المسیح کہہ دیتا ہے، جس طرح ہمارے مسلمان کساب ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن دل میں تعظیم کوئی نہیں، صرف نام تعظیم کا ہوا، صرف نام تعظیم کا لیا. اسی طرح وہ بھی ہے، وہ عیسائی کا صاحب ہے، اس نے بھی جس کو بسم المسیح کہا ہے اس کے دل میں حضرت مسیح کی تعظیم کا خیال کوئی نہیں، صرف ایک روٹین وائز اس نے نام جو حضرت مسیح کا لے لیا. یعنی تعظیم کا صرف نام ہوا، حقیقتاً تعظیم کوئی نہیں، تو پھر بھی حرام ہو گیا. غیر اللہ کی تعظیم کا صرف نام ہوا، دل میں تعظیم ہے بھی کوئی نہیں، تو پھر بھی حرام ہو گیا. تو جس کو باقاعدہ اس کے غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا ہے تو اس کے اندر تو 100% غیر اللہ کی تعظیم ہے، دل میں تعظیم ہے، نام میں بھی تعظیم ہے، دل میں بھی تعظیم ہے، تو پھر وہ کیوں حرام نہیں ہوگا؟ تو بہرحال غیر اللہ کے نام پہ نامزد کردہ جو ہے تو وہ سب سے بڑا حرام ہے. اللہ اللہ، ایک جانور غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا، البتہ ذبح کے وقت جس وقت چھری پھیری ہے تو پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے، نامزد غیر اللہ کی ہے، نیاز غیر اللہ کی دی جا رہی ہے، نظر غیر اللہ کی دی جا رہی ہے،
لیکن ذبح کے وقت نام اللہ کا لے لیا گیا تو کیا یہ پھر بھی حرام ہوگا یا پھر حلال ہو جائے گا کہ نام تو اللہ کا لیا گیا ہے؟ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ جب ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا تو وہ جو پہلے غیر اللہ کے نام کی نامزدگی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، اس لیے یہ حلال ہو جائے گا۔ یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عرب مشرکین جب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے نا، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے تھے نا، تو وہ ذبح کے وقت بھی جس کی نظر دے رہے ہیں نا اس کا نام لیتے تھے۔ ذبح کے وقت وہ نبی کا وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ذبح کے وقت بھی وہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے، نامزدگی بھی غیر اللہ کے نام کی ہوتی تھی اور ذبح کے وقت بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن جو ہمارے امت مسلمہ کے افراد ہیں وہ جس وقت غیر اللہ کے نام پہ نامزد بھی کر دیتے ہیں نا، تو ذبح کے وقت جو ہے نا وہ اللہ کا نام اگر لے لیتے ہیں، غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، تو وہ عرب مشرکین سے ان کا طرز جدا ہو گیا۔ تو ان کا طرز جو ہے وہ حرمت والا تھا، ان کا طرز جو ہے اس کے اندر حرام والی بات نہیں ہے، یہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی رائے۔ لیکن حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت بے شک جتنا بھی اللہ کا نام لے لیا گیا ہے نا، اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام کا حرام ہی رہے گا جب اس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ ان کی رائے بھی یہی ہے کہ ذبح کے وقت بے شک اللہ کا نام بھی لیا جائے تو پھر بھی جس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا ہے تو وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ ساری آراء ذکر کر کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑا ان کا درجہ ہے، لیکن مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ ان کا درجہ حضرت انور شاہ کشمیری سے بھی زیادہ ہے، اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا درجہ بھی حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو دونوں زیادہ درجے والے ہیں تو یہ دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ جب نامزد ہو گیا تو پھر بے شک ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا بھی جائے تو حرام ہی رہے گا۔ میں تفسیر عثمانی آج لے کے آیا ہوں۔ یہ جو تفسیر عثمانی ہے نا، یہ لکھنا شروع کی تھی حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے۔ ترجمہ اس کے اندر جو ہے وہ سارا پورے قرآن حکیم کا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کا ہے۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کر چکے تھے، پھر وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے سورہ آل عمران سے آگے تفسیر کی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی جو تفسیر ہے تفسیر عثمانی کے اندر، تو یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی ہے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جس وقت یہ آیت مبارکہ آئی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نامزد کر کے
اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں گو بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو جان آفری کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی، اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی جو عین شرک ہے۔ سو جیسے خنزیر اور کتے پر ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نامزد کر دی ہو اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے تاکید کے لیے، ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی۔ البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا، پہلے اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے سوچا تھا لیکن بعد میں توبہ کر لی، شرک سے باز آ گیا، اس کو اللہ کے نام پہ اب ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے، ایک ہے بادشاہ آیا ہے اور اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرنا، وہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ بادشاہ آیا ہے جس طرح دور حاضر میں ہے نا کہ فلاں ملک کا صدر آیا تو توپیں داغی گئی ہیں سلامی کے طور پر، تو اسی طرح فلاں بادشاہ آیا ہے فلاں صدر آیا ہے تو اس کو سلامی دینے کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہے تو بادشاہ کے متعلق کسی کے وہ عقائد بھی کوئی نہیں ہوتے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مختار کل ہے، یہ عقائد بھی کوئی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود مولانا محمود الحسن کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا توپ چلنے یا اینٹوں کے پزاوا کے پکنے کے لیے بطور بھینٹ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔ بعض اپنی کج روی سے یہ ہلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلوں سے بجز مضرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نزدیک بے کھٹکے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا
تو تم سچے، ورنہ تم جھوٹے، اور تمہارا یہ فعل شرک، اور وہ جانور مردار اور حرام۔ تو بہرحال بات بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرتا ہے، بے شک اس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی جو ہے وہ حرام ہی رہتا ہے، اور وہ سب سے بڑا حرام ہے۔ اور جانوروں کے علاوہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام نامزد کر کے وہ دی جائے، جو غیر اللہ کی نیاز کے طور پر دی جائے، غیر اللہ کے نظر کے طور پر دی جائے، وہ جانور نہ بھی ہو تو وہ ما اہل بہ لغیر اللہ اس کے عموم کے تحت داخل ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ سب سے بڑا حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔